آپ کی آئندہ ترجیحات کیا ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس طرح آپ نے آج تعارف کروایا کہ برسلے اقتدار گروپ سے میں نمائندہ ہوں ان کا. اللہ کا شکر ہے، یہ ہماری اسٹرگل تھی 4 سال کی. یہ سنتے رہے ہمیشہ ہم اپوزیشن میں. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت لے کے آئے ہمارے اوپر. ہمارا ایک تھنک ٹینک بنایا گیا ہے جس میں ہمارے تمام جو لیڈران ہیں، جو ہمارے اتحادی ہیں، ان کا جو مین ان کے ہیڈز ہیں ان کو رکھا گیا ہے. جو شعور والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چیمبر آف کامرس کا موٹر وے لنک کے لیے 1 انچ کے لیے بھی ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ظاہر ہے جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ گروپس چلتے ہیں، جب انہوں نے آنا ہے تو آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے. پھر گیپکو کا ڈیسک جو تھا، جو بند ہو چکا تھا، وہ لوگ پریشان تھے کہ ظاہر ہے ہماری انڈسٹری ہے، فرنسز کی بہت بڑے بلز ہیں، ان کے پرابلمز ہیں. اس کے لیے گیپکو کا دوبارہ سے کاؤنٹر بحال کیا ہے. پھر R&D کے جو پیسے اپروو ہوئے تھے 4-5 ماہ سے، اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر کام کریں تاکہ ہم آپ کے پیسے ریلیز کریں، لیکن جو پاس رجیم تھی پچھلی، انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. چیمبر آف کامرس کو رینٹ کی انکم سے زیادہ ضروری ہے، جگہ ملنی چاہیے تاکہ ہم فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہیں، جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ میکسیمم ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ لا کے تو اپنے ممبرس کے لیے بٹھا سکیں. چھوٹے بزنس مین ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سٹیٹ کیوں نہیں آپ کرتے تاکہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے جو گھروں کے اندر ہے، وہ ان کو ایسی جگہ دی جائے، وہاں پہ ان کو روڈ مل جائے، بجلی کا کنیکشن، گیس کا کنیکشن مل جائے. ہماری بدقسمتی ہے جی کہ پہلے بھی نان ایشو کو ایشو بنا کے تو الیکشن کو روکا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں. آج میرے ساتھ مہمان ہیں جناب شیخ عامر رحمان صاحب. شیخ عامر رحمان صاحب گجرانوالہ کے برسر اقتدار چیمبر رجیم کے جو گروپ ہے، بزنس گروپ، اس کے قائدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور شیخ صاحب کا یہ بھی تعارف ہے کہ شیخ صاحب نے بزنس گروپ کا جب یہ ایک آغاز ہوا تھا، اس میں بزنس گروپ کے ویسے تو بہت سارے لیڈران ہیں، لیکن شیخ صاحب نے فرنٹ پہ آ کے ہمیشہ اپنے جو مخالف گروپ ہے اس کو فیس کیا، اس کو ٹف ٹائم دیا. اور اس حوالے سے آپ خاصی شہرت رکھتے ہیں گجرانوالہ سٹی میں. شیخ صاحب سے آج ہم گجرانوالہ کا، چونکہ الیکشن میں یہ جیت چکا ہے ان کا گروپ چیمبر کا، چیمبر کی جو برسر اقتدار گروپ ہے وہ اس وقت آپ کا ہی ہے، تو بہت ساری توقعات بھی ہیں، بہت سارے وعدے تھے. اور آج پوچھتے ہیں ان سے کہ ان میں کس حد تک جو ہے وعدوں کی تکمیل کا سفر شروع ہوا ہے، اور شیخ صاحب کا اس حوالے سے آئندہ کی جو پلاننگ ہے کیا ان کا عمل دخل ہے. شیخ صاحب شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی، مہربانی جعفری صاحب. یہ بتائیے کہ بزنس گروپ چیمبر کا الیکشن بھاری مارجن سے جیتا ہے الحمدللہ، اور اس میں ظاہر ہے جب الیکشن کمپین تھی تو بہت سارے وعدے بھی کیے گئے تھے کہ ہم جو مخالف گروپ ہے اس نے یہ کیا، ہم یہ نہیں کریں گے. تو پہلے تو مجھے اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کی آئندہ ترجیحات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے یہ بڑا خوبصورت ایک اسٹوڈیو بنایا، اس کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑا اچھا اضافہ ہے گجرانوالہ شہر میں آپ کے چینل کا. جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کو بڑی ترقی ملے گی آنے والے وقت میں. بات یہ ہے کہ ابھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس طرح آپ نے آج تعارف کروایا کہ برسر اقتدار گروپ سے میں نمائندہ ہوں ان کا. اللہ کا شکر ہے، یہ ہماری اسٹرگل تھی 4 سال کی. یہ سنتے رہے ہمیشہ ہم اپوزیشن میں. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت لے کے آئے ہمارے اوپر کہ آج ہم برسر اقتدار گروپ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اتنی ہی ہماری ذمہ داری بھی بن گئی ہے. جس طرح لوگوں نے بھاری اکثریت سے ہمیں کامیاب کیا، اتنی ہی زیادہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کی جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے، ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ ہم پورا اتریں. اس کے لیے ہمارا ایک تھنک ٹینک بنایا گیا ہے جس میں ہمارے تمام جو
لیڈران ہیں جو ہمارے اتحادی ہیں ان کا جو مین ان کے ہیڈز ہیں ان کو رکھا گیا ہے، اور ہماری ہر ویکلی اس میں میٹنگز ہو رہی ہیں جو ہم شہر کے لیے جو کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہمارے چیمبر آف کامرس نے جو پروڈکٹیو چیزیں ہونی چاہیے تھی شہر کے لیے آج تک نہیں کی۔ ان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بہت سارے پریزیڈنٹ موجود ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جب وہ پریزیڈنٹ آتے تھے تو ان کے اوپر قائدین کوئی اور ہوتے تھے، اور ہمارا گجرانوالہ کی بدقسمتی یہ رہی کہ جو آ کے پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھتا تھا ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا تھا، بڑی ریسٹرکشنز آ جاتی تھی، کیونکہ پرسنل ان کے سٹیکس ہوتے تھے جو اس وقت کے قائدین ہوتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ آج کام کریں گے تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے اور ہمارا نام لینے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ وہ ان کا خدشہ تھا، اور ٹھیک تھا اگر آپ نے کچھ نہ کیا ہو اور آنے والا کچھ کر جائے تو پھر ظاہر ہے آپ کو تو کسی نے یاد نہیں رکھنا، جس نے کام کرنا ہے اسی کو یاد رکھا جانا ہے۔ تو یہ سلسلہ گجرانوالہ چیمبر کا چل رہا تھا۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری پرائرٹیز دیکھیں، شہر کے لیے چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے آج تک میرا حال ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جو پچھلے ادوار میں دعوے کیے گئے موٹر وے لنک کے اور ہاسپٹل کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولتے رہے ہیں، وہ صرف زبان کی حد تک تھے، عملی آپ نے بھی دیکھا، آپ کے کیمرے میں بھی دکھایا، اور باقی لوگوں جو شعور والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چیمبر آف کامرس کا موٹر وے لنک کے لیے 1 انچ کے لیے بھی ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ جو ان کا پروجیکٹ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، فائلیں اس کی بند پڑی ہوئی تھیں۔ جو انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے تھے وہ لوگوں کو پیسے کاٹ کر کے، اگر کسی نے 10 لاکھ دیا تو اس کو 5 لاکھ یا 6 لاکھ یا 4 لاکھ واپس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پروجیکٹ یہ نہیں کر سکے، اور جو ایکسپینس ہوئے تھے وہ کاٹ کے لوگوں کو واپس کر رہے ہیں۔ تو لہذا گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اوپر اگر 1-2 منصوبہ جو پاس میں کوئی 20 سال پہلے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک ہمارا بزنس سینٹر تھا جو شیخ حسن صاحب لے کے آئے تھے اور ناصر صاحب تھے اس میں، اور اس کے بعد ایک رچنا یونیورسٹی تھی وہ بھی ناصر صاحب کے دور میں ہوئی تھی، اور ایک ہمارا اسلامک سینٹر تھا اور EPZ تھا وہ بھی ناصر صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو 3-4 چیمبر آف کامرس نے پروجیکٹ بھی اگر پاس میں کیے ہیں تو وہ بھی جو ہمارے چیئرمین ناصر صاحب ہیں ان کے ہی دور میں ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کرنے والی بات ہے، اب ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں، 1 مہینہ گزرا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے دوست ہمارے ساتھ چلے تھے، بہت سارے گروپس ہمارے ساتھ چلے تھے، اور وہ مبارکوں کے لیے اور ایک سیلیبریشن کے لیے آ رہے تھے، تو وہ بھی ایک مہینہ ان کے ساتھ بھی ہمارا انگیج ہو گیا، کافی بزی رہے۔ ظاہر ہے جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ گروپس چلتے ہیں، جب انہوں نے آنا ہے تو آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے۔ تو اب سمجھ رہے ہیں کہ 1 نومبر سے اکتوبر ہمارا اس میں گزرا، لیکن ہم اس میں بھی اپنی میٹنگ کر کے پالیسی اور جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر کے لیے، اس میں ہم لوگ کافی ساری جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ تو پھر بھی بہت سارے انگیج رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلا ہی مہینہ تھا، آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چیمبر آف کامرس کو ڈیسک مل رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ رجسٹری برانچ میں آپ کو پتا ہے کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے، اس میں ہمارے دل بخاری صاحب، رانا اسلم صاحب، ان کی ایک ٹیم بنائی پریزیڈنٹ صاحب نے، انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ بات کیا اور وہ آپ کو ڈیسک مل گیا۔ پھر گیپکو کا ڈیسک جو تھا جو بند ہو چکا تھا، وہ لوگ پریشان تھے کہ ظاہر ہے ہماری انڈسٹری ہے، فرنسز کی بہت بڑے بلز ہیں، ان کے پرابلمز ہیں، اس کے لیے گیپکو کا دوبارہ سے کاؤنٹر بحال کیا ہے۔ پھر R&D کے جو پیسے اپروو ہوئے تھے 4-5 ماہ سے، اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر کام کریں تاکہ ہم آپ کے پیسے ریلیز کریں، لیکن جو پاس رجیم تھی پچھلی، انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا، اس کے لیے جگہ مخصص کر رہے ہیں۔ ان کو 1000 اسکوائر فٹ کی ایک ہال چاہیے، وہ ہم نے اس کو وہاں، کیونکہ ہمارے پاس جگہ کی شارٹیج ہے، بغیر پہلے ہی کم جگہ ہے اور بہت ساری جگہ کو انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو چیمبر آف کامرس کو رینٹ کی انکم سے زیادہ ضروری ہے، جگہ ملنی چاہیے تاکہ ہم فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ میکسیمم ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ لا کے تو اپنے ممبرس کے لیے بٹھا سکیں۔ اس کے لیے جگہ کے لیے جو ہم نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے تھے لوگوں نے، جو ہمارے پاس رجیم تھی، تو وہ ہم نے جن لوگوں کے پاس ہے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں یہ
پلیسز واپس کریں تاکہ ہم لوگ اپنے ممبرس کے لیے کچھ چیزیں یہاں پہ کر سکیں. تو اس کے لیے بھی نہ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے, نہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہوئی ہے, اور ایک دو اور ہیں جن کے پاس ہماری جگہ ہے, ان کو ریکویسٹ کیا. تو امید ہے کہ 1-2 ماہ میں ان میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں جگہ مل جائے گی, تو ہم جو چاہ رہے ہیں وہ وہاں پہ اپنا کام سٹارٹ کر دیں گے. پھر 2018 میں جب پریزیڈنٹ تھے عاصم عنی صاحب, تو تب انہوں نے ایک انیشیٹ کیا تھا کہ ہمیں میلٹنگ پروسیسنگ زون چاہیے, جو ان کے جانے کے بعد اس فائل کو بند کر دیا گیا. ہم دوبارہ اس کو اوپن کیا ہے, اور ہم نے کمشنر صاحب سے بھی ملاقات اس سلسلے میں ہوئی ہے, منسٹر صاحب بھی آئے تھے, ان سے بھی کہا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہر سال اکتوبر نومبر دسمبر 3 مہینے جو ہماری میلٹنگ انڈسٹری ہے اس کو مشکلات آتی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے, تو ہم اس کو ایک پرماننٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں ایک شہر سے ہٹ کے, تاکہ جو شہریوں کے لیے بھی ایک پرابلم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولوشن کی وجہ سے کینسر کی مریض بھی بن رہے ہیں اور بے شمار اور پرابلمز آتی ہیں. تو اس کا ایک, اور اگر آپ ان دا ادر ہینڈ دیکھیں تو انڈسٹری بند ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا سلسلہ بن جائے تاکہ جو عام شہریوں کے لیے پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے, اور جو انڈسٹری کی پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اس کے لیے بھی یہی سلوشن ہے. ایک تو انسٹرومنٹ لگائے جائیں اپنی انڈسٹری کے اندر, دوسرا اس کو شہر سے باہر نکالا جائے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہماری انشاءاللہ تعالی کوشش جاری ہے. اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی جلد ہی ایسا منصوبہ لے کے آئیں شہر کے لیے, تاکہ یہ ایک جو کھلی فضا کا سانس ہے وہ آسانی سے آپ کو لیا جا سکے. اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو نہ چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ آج ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے بزرگ ہیں پاک لائٹ سے, ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی, میں تھا میاں عمر سلیم صاحب تھے, تو ان کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشن چلتے ہوئے انہوں نے ایک پرپوزل دیا کہ آپ اتنی بڑی اسٹیٹس بنا دی ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہ 2 کنال 4 کنال 10 کنال کے پلاٹس ہیں. تو ایک نہ جو چھوٹے بزنس مین ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی اسٹیٹ کیوں نہیں آپ کرتے, تاکہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے جو گھروں کے اندر ہے وہ ان کو ایسی جگہ دی جائے, وہاں پہ ان کو روڈ مل جائے, بجلی کا کنیکشن, گیس کا کنیکشن مل جائے, اور چھوٹے پلاس 5 مرلے 10 مرلے مل جائیں, تاکہ وہ لوگ اپنی انڈسٹری, وہ بھی اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کریں کہ ہم بھی ایک انڈسٹریل اسٹیٹ میں اپنی فیکٹری چھوٹی لگا کے بیٹھے ہیں. تو یہ بڑا اچھا منصوبہ ہمیں سمجھ آیا. اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, باقی اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے تو اس پہ بھی کام سٹارٹ کریں. دیکھیں ٹائم لگے گا, یہ نہ دہائیوں کی جو پرابلمز ہیں وہ دنوں میں تو حل نہیں ہوں گی, لیکن انشاءاللہ جو آنے والا الیکشن ہوگا 2 سال میں, اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمیں جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ہم ان ووٹرز کو جسٹیفائی کر سکیں کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیے تھے تو انشاءاللہ ہم نے آپ کے لیے یہ کام کیے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں وزیر اسپورٹس محنت آئے تھے یہاں جناب ملک فیصل صاحب, اور اس میں ایک ہفتے کی رہنما جو تھے انہوں نے کریڈٹ لیا تھا کہ یہ سارا میری وجہ سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. انہوں نے کافی منسٹر صاحب نے اعلانات بھی کیے تھے کہ وہ اتنے کروڑ روپیہ جو ہے فلاں مد میں خرچ ہوں گے, گجرا والا کا فائدہ ہوتا ہے, وہ بات اس حد تک سمجھ آتی ہے. لیکن اس میں بزنس گروپ یا پریزیڈنٹ چیمبر ان کا نام کہیں نہیں آیا کسی جگہ پہ, بلکہ مبارکبادیں بھی لی گئی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا ہے, کیا آپ کا وہ جو ایک اتفاق کی فضا تھی, ایک ماحول تھا کہ پہلے جب ہم نے ہرانا ہے سب نے بس اقتدار گروپ کو, کیا اب وہ فضا نہیں رہی, اب اپنی گیم شروع ہو گئی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ نے ایک پرسیپشن لے لیا ہے. ایسی ہو سکتا ہے آپ نے کچھ چیزیں دیکھ کے آپ نے محسوس کیا, لیکن ہمارے اندر یونٹی ویسے ہی ہے. کوئی اگر ایک بندہ نہ کسی نے اگر کوئی پبلسٹی کر کے دکھایا تو اس کا اپنا ایک ریلیشن تھا, اس نے بتایا کہ میرا وہ ریلیشن ہے. اگر انوائٹ کرنے کی بات ہے تو انوائٹ کر کے تو کوئی بھی بندہ کسی بھی منسٹر کو بلا سکتے ہیں اپنے چیمبر آف کامرس میں, اور ظاہر ہے جس کا تعلق ہوگا اسی نے انوائٹ کرنا ہے اور اسی نے بلانا ہے. جہاں تک دکھانے کی بات ہے تو میں اس پہ نہیں اتفاق کرتا. یہ چیزیں جو سے بڑی چھوٹی ہیں, ہمارا جو ٹارگٹ اور گول ہے وہ بہت بڑا ہے, تو اس میں چھوٹی چیزوں کو جعفر صاحب فیل نہیں کرتے ہیں.
یہ وقت کے ساتھ خود ہی ہر چیزیں ٹھیک ہوئی تھی، لیکن ہماری یونٹی، ہمارا محبت، ہمارا ٹارگٹ، ہماری ورکنگ سب کٹھی ہے انشاءاللہ العظیم۔ یہ بتائیے کہ بزنس گروپ کا ایک نعرہ تھا کہ جناب گوجرانوالہ جو چیمبر ہے یہ ایک غیر سیاسی ادارہ ہے، اس میں سیاست نہیں انوالو نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنا عثمان ابراہیم صاحب کے صاحبزادے اور عمر فاروق ڈار صاحب ان کے ساتھ مل کر چیمبر کی جو رجیم ہے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ۔ تو پہلے جو ایک آپ کا ہی الزام تھا کہ خرم دستگیر خان کو بیچ میں انوالو کیا جاتا ہے تو ہم اس کو غیر سیاسی بنائیں گے، تو پھر وہ غیر سیاسی تو نہیں رہا، وہ ادھر سے خرم صاحب نکل گئے، ادھر سے دوسرے آ گئے ہیں۔ نہیں، پتہ کہ بات یہ ہوتی ہے کہ چیمبر آف کامرس جو ہے وہ سب کا ادارہ ہوتا ہے۔ غیر سیاسی کا نعرہ ہم اس لیے لگاتے تھے کہ سیاست دانوں کو لے کے غلط کاموں کو پروٹیکشن کروایا جاتا تھا، ہم اس کے خلاف تھے۔ اگر آپ کا مناسب کام ہے، لوگوں کے لیے کام ہے، اور اگر آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کو یا ایم این اے ایم پی اے کو اپنے ساتھ ملا کر اگر کسی کام کے لیے جاتے ہیں اور جو اس کا جائز اور جینون کسی کا کام ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ نہ اعتراض ہونا چاہیے، نہ اس میں کوئی حرج ہونا چاہیے۔ اعتراض وہاں پہ ہونا چاہیے کہ اتنے ووٹ جعلی تھے، اس کو ویلڈ کرنے کے لیے سیاسی طور پہ آپ استعمال کریں سیاسی لوگوں کو، غلط کام کے لیے استعمال کریں تو وہاں پہ غلط ہے۔ اگر آپ کے کسی ممبر کا کام ہے، اگر آپ جائز کام ہے اس کے لیے، اگر آپ کسی اور ایم این اے ایم پی ایز ہمارے معاشرے میں یہ سمبل سمجھے جاتے ہیں کام کروانے کے لیے، لیکن ہم آپ کو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور آپ کا اوپن ہے، جب مرضی آپ مجھے، میں آنسریبل ہوں، اگر آپ کبھی فیل کریں کہ ہم نے کسی غلط کام کے لیے، غلط بندے کے لیے کسی کو ریکویسٹ کر کے ساتھ لے کے گئے ہیں، ہم اس کے میں اور میرا پورا گروپ، بزنس گروپ، اس کا رسپانسیبل ہوں گے۔ اگر کسی جائز کام کے لیے اگر ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور خود اگر جا کے ڈی سی صاحب سے یا سی پی او صاحب سے یا کسی بھی ادارے میں جا کے بات کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ غلط ہے تو آپ اعتراض بھی کریں، اس کے اوپر آپ کنڈیم بھی کریں، ہم لوگ اس کے لیے حاضر ہیں۔ اگر ٹھیک ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ جیم خانہ کا الیکشن پچھلے دنوں پتہ چلا کہ اناؤنس ہو گیا، شیڈول آ گیا، پھر پتہ چلا کہ اس میں پھر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو اب تو چیمبر کا الیکشن بھی گزر گیا ہے، تو موجودہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا یہ الیکشن ہو پائے گا یا اب بھی اس میں کوئی رکاوٹ ہی ہے؟ جو ہماری بدقسمتی ہے جی کہ پہلے بھی نان ایشو کو ایشو بنا کے تو الیکشن کو روکا گیا، حالانکہ تب بھی اگر کسی کو اعتراض ہے، کسی نے آڈٹ کرانا ہے تو وہ ایک ٹیم علیحدہ ہے، اس کا الیکشن کے ساتھ روکنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی بات جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ ہمارے اپوننٹ گروپ جیم خانہ کے الیکشن کو روکنے کے لیے پولیٹیکل لوگوں کو یوز کرتے تھے، کبھی کوئی ایم پی اے جا رہا ہے اور کبھی کوئی ایم این اے کا سیکٹری جا رہا ہے اور کبھی کسی سابقہ منسٹر کا کال جا رہی ہے روکنے کے لیے۔ اگر ہم لوگ کسی کو لے کے جائیں گے یا ہمارے ساتھ کوئی جائے گا تو وہ اس کو کروانے کے لیے جائے گا تاکہ اس ادارے کی بہتری ہو۔ یہی فرق تھا جو میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا پہلے آپ کے سوال میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ڈی سی صاحب پہلے جو تھے وہ تو بائسڈ تھے، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے کہنے کے اوپر کیا کر رہے تھے، لیکن موجودہ جو ڈی سی صاحب ہے میں ان کو ایسا ابھی تک محسوس نہیں کرتا یا میری فیلنگ ایسی نہیں ہے۔ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرنے والے انرجیٹک ہیں، اور اس پہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب جو ہیں اس کو میرٹ کے اوپر، کیونکہ ہم نے جب ان سے ملاقات کی تھی اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جو ہماری الیکشن کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے 15 دسمبر کا اعلان کر دیا ہے، ہم آپ کے الیکشن 15 دسمبر کو کروائیں گے۔ ابھی تک وہ سٹل سٹینڈ ہے فیصلہ۔ اب آنے والے وقت میں
چینج نہ ہو انشاءاللہ، میں امید تو یہی کرتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے ابھی بھی پریزیڈنٹ چیمبر کے پاس بیٹھا ہوتا رانا صاحب کے پاس، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ ڈی سی صاحب سے ملیں اور ان سے پوچھیں. ہم لوگ رکوانے والے نہیں ہیں، نہ ہی الیکشن سے بھاگنے والے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل ہے، لوگوں نے ووٹ کاسٹ کر کے اپنا اگلا سیکرٹری الیکٹ کریں، تاکہ جو پروجیکٹ آج سے 7 ماہ پہلے چل رہے تھے اس میں اس 7 ماہ میں ایک اینٹ بھی ابھی تک نہیں لگی. ایون دین کہ جو 50% یا 80% بھی کمپلیٹ تھے اب وہ دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں. ہمارا روف ٹاپ ریسٹورنٹ کا جو کچن ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی مجھے کال آئی تھی کہ اس کو زنگ لگ رہا ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں. اسی طرح جو ہمارے گیسٹ روم ہے اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کرٹن لگنے ہیں، کموڈ لگنے ہیں یا میٹرس آنے ہیں اور وہ نافعال ہو جانے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اس فرنیچر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کیونکہ جب چیز استعمال ہوتی ہے تو اس کا روزانہ صفائی ہوتی ہے، اس کا لک آفٹر ہوتی ہے. جب آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، وہاں پہ کوئی جائے گا ہی نہیں ہے، تو اتنی گرد پڑ جائے گی کہ وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب کو اس چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اگر کوئی ریزرویشنز ہے، اگر کوئی انکوائری ہے، اگر کوئی آڈٹ ہے، تو اس میں کوئی الیکشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے مرضی انکوائریاں بھی کریں، جیسے مرضی آڈٹ. 1 سال سے ہم سن رہے ہیں اور 2 سال سنتے رہیں گے یہ چیزیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں ہونے دینا. الیکشن کا ایک پروسیس علیحدہ ہے، اس کا آر او ڈی سی صاحب نے اپوائنٹ کرنا ہے. جو الیکشن کمیٹی بنائی تھی انہوں نے ڈی سی صاحب کو وہ فائل بھجوا دی ہے کہ 29 نومبر کو ای جی ایم ہوگی، 15 دسمبر کو پولنگ ہوگی اور آپ آر او اپوائنٹ کریں. اب یہ ڈی سی صاحب کا کام ہے کہ اب آر او اس کا اپوائنٹ کر کے اس کا الیکشن شیڈول جاری کروائیں، اس کو پروسیس کو شروع کریں. جو دوسری طرف اگر انکوائری ہے، آڈٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ پیرلل چلتا رہے. اس میں اس کی وجہ سے الیکشن پروسیس نہیں رکنا چاہیے. سینکڑوں ممبران شہر کے پوش گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، بااثر لوگ ہیں. ان کو نظر نہیں آتا کہ اتنا اچھا جو جم خانہ بنا تھا اب وہ اجاڑ بالکل ہو چکا ہے، کوئی اس پہ چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ چائے اگر کوئی پینا چاہے تو وہ بڑی مشکل سے وہاں پہ دستیاب ہوتی ہے. تو ضلع انتظامیہ اتنی بااثر ہے کہ کسی سفارش کی بنیاد پہ ایک اتنے اچھے ادارے کی جو بربادی ہوئی ہے اس کو ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا. نہیں، سفارش کے علاوہ بھی کچھ انتظامیہ کے اندر بھی جو کچھ لوگ ہیں جو اس وقت اس کو چلا رہے ہیں وہ بھی شاید نہ اس کا حصہ بن چکے ہیں کہ وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے تو اب اس کا الیکشن نہ ہو اور اس کو اسی طرح کنٹینیو چلتا رہے. حالانکہ وہ اگر قانونی طور پہ جعفری صاحب دیکھیں تو جتنی وہاں پہ پرچیزنگ ہو رہی ہے، جتنا وہاں پہ ریسٹورنٹ چل رہا ہے، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کا لیگل ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آج اگر میں ان کو ایک درخواست ڈال دوں نا تو آپ یقین کریں ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ان کی پرچیز کمیٹی پرچیز ہی نہیں کر رہی. مطلب بہت ساری چیزیں جو شاید میں کیمرے کے سامنے نہیں کہنا چاہتا. کہ مجھے موقع ملا ڈی سی صاحب کے پاس بیٹھوں گا تو ان کو میں ضرور بتاؤں گا کہ وہاں پہ آپ پچھلا آڈٹ اور پچھلی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ 6 مہینے کی آپ نہیں سنبھال سکتے فیوچر میں آگے جو ان 6 مہینوں میں وہاں پہ ہو رہا ہے. اس کا رسپانسبل تو ٹوٹل انتظامیہ خود ہے. اس کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ پچھلا سال کا ڈھونڈ رہے ہیں، اس 6 مہینے کو ایڈ کریں آپ کو سمجھ آئے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن شاید اس وقت ڈی سی صاحب دوسرے بہت سارے کاموں میں بزی ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کی یہاں پہ اٹینشن ہو، اس کو غور فکر کے ساتھ دیکھیں. یہ بھی ان کا ادارہ ہے تو شاید الیکشن انشاءاللہ اعلان ہو جائیں گے. جی ناظرین، آپ نے شیخ عامر رحمان صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے چیمبر کے حوالے سے جو آئندہ 2 سالوں میں اہداف سیٹ کی ہیں اس حوالے سے کھل کر گفتگو کی ہے اور چیمبر کی جو روزانہ کے رموز ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا ہے اور جم خانہ کے حوالے سے بھی جو ایک سوالیہ نشان آج تک بنا ہوا ہے کہ اس کے الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کن لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بتایا ہے. آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.